بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا اور ساری تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے خاص ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی اسی کی ہم تسبیح کرتے ہیں، اسی کی تحمید کرتے ہیں اور اسی کی کبریائی کو بلند کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اور پھر درود اور سلام لاکھوں اور کروڑوں بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی اور اس کے ابتدائی حالات، سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے چند واقعات ہم سلسلہ وار پڑھ رہے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے 12 سال گزر گئے ہیں. اب 12 سال گزرنے کے ہیں اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آس پاس اور دنیا کے مختلف کونوں تک پہنچ چکی ہے. ہر جگہ پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے لوگ موجود ہیں. اسی دوران 12ویں سال نبوت کے ایک عظیم الشان واقعہ پیش آیا ہے، اور اس واقعے کو واقعہ معراج، واقعہ اسراء بھی کہا جاتا ہے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے 12ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کے اندر سوئے ہوئے ہیں. جبرائیل تشریف لاتے ہیں اور آپ کو اٹھا کر زمزم کے کنویں کے پاس لے جاتے ہیں. وہاں آپ کے سینے کو چاک کیا جاتا ہے اور آپ کے قلب اطہر کو اس سے دھویا جاتا ہے
اور پھر آپ کے اس دل کو دھونے کے بعد اس جگہ پر مکمل فٹ کر کے آپ کو لے جایا جاتا ہے۔ ایک سواری جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئی ہے، براق، جو خچر سے چھوٹی ہے اور گدھے سے بڑی ہے، سفید رنگ کے اندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے پیش کیا اور فرمایا کہ اس پر آپ سوار ہو جائیں۔ جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری پر سوار ہوئے، اس براق پر سوار ہوئے، براق کا مطلب بجلی کی رفتار سے چلنے والی وہ سواری، اور اسی طرح کی سواریوں سے پہلے بھی انبیاء کو اس طرح کے سفروں پر روانہ کیا گیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے تو وہ حرکت کرنے لگ گئی، جس طرح جانور پر کوئی آدمی سوار ہوتا ہے۔ تو جبرائیل نے اس کے اوپر ہاتھ مارا اور فرمانے لگے کہ تجھے پتہ نہیں ہے آج تیرے اوپر وہ شخصیت سوار ہے جو تمام انبیاء کا امام ہے، اس سے بڑی شخصیت تجھ پر کبھی کوئی سوار ہی نہیں ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس نے جبرائیل کی یہ بات سنی تو اس طرح محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ شرما گئی ہے، وہ سواری جانور، وہ سکون سے ٹھہر گیا ہے، اور اس نے شرم کے مارے اپنا منہ جو ہے وہ نیچے لٹکا لیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پر سوار ہو کر سب سے پہلی آپ کی منزل مدینہ منورہ تھی۔ سب سے پہلے حضور علیہ السلام مدینہ پہنچے ہیں۔ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، اور جبرائیل نے آپ کو بتایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مکہ سے ہجرت کر کے یہیں آنا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا منزل کوہ طور، جہاں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ کی تیسری منزل وہ بیت اللحم تھی۔ بیت اللحم موجودہ جو اسرائیل ہے، اس کے اندر یہ جگہ موجود ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، اور وہاں سے پھر حضور علیہ السلام کی چوتھی منزل وہ بیت المقدس تھا۔ آج بیت المقدس کی آزادی کے لیے اور اس پر قابض طاقتوں کو تسلیم کرنے کے لیے دنیا میں بڑا شور ہے۔ یہ بیت المقدس یہ صرف کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ حضور علیہ السلام بیت المقدس پہنچے ہیں۔ تمام انبیاء اول سے لے کر آخر تک حضور علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے۔ سب انبیاء اس انتظار میں ہیں کہ آج جبرائیل کس کو امام بنائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کے اندر ایک جگہ پر حضور علیہ السلام کو ایک آدمی نے اپنی طرف بلایا ہے اور کہا کہ ادھر میری طرف آ جائیں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہیں فرمائی۔ جبرائیل نے کہا یہ آدمی یہودی تھا اور آپ کو یہودیت کی طرف بلا رہا تھا۔ پھر آپ آگے چلیں تو ایک اور آدمی نے آپ کو آواز دی، آپ نے اس کی طرف بھی توجہ نہیں فرمائی۔ تو فرمایا جبرائیل نے کہ یہ عیسائی تھا جو آپ کو عیسائیت کی دعوت دے رہا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آگے چلے سفر کے دوران، ایک جگہ پر ایک عورت جو بڑی خوبصورت اور زیب و زینت کے ساتھ سنوری ہوئی ایک عورت ہے، بناؤ سنگار کر کے ایک عورت وہ سامنے آئی ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف بھی متوجہ نہیں ہوئے۔ جبرائیل نے بتایا کہ اے محبوب خدا، یہ جو خوبصورت تمہیں عورت نظر آئی ہے یہ دنیا ہے، یہ دنیا تمہارے سامنے خوبصورت بنا کے پیش کی گئی ہے، اور اس سے ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی خوبصورتی کی طرف رخ نہیں کیا ہے، توجہ نہیں کی ہے، اسی طرح امت کا بھی یہ کام ہے کہ وہ دنیا کی زینت کی طرف نہ دوڑے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آگے گئے ہیں تو ایک بوڑھی عورت آپ کے سامنے آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی آگے رخ کیا اور اس کی طرف توجہ نہیں کی ہے۔ جبرائیل نے بتایا
کہ یہ جو بوڑھی عورت ہے یہ دنیا کی عمر ہے کہ اب دنیا اپنے بڑھاپے میں پہنچ چکی ہے، اب قیامت آنے والی ہے، آپ کی آمد سے یہ دنیا اپنے آخری دور میں داخل ہو گئی ہے، اب اس کے بعد کوئی اور دور نہیں آنا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے چلے ہیں تو ایک آدمی ہے، اس نے آپ کو اپنی طرف بلایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف بھی توجہ نہیں فرمائی۔ جبرائیل نے بتایا کہ یہ شیطان تھا جو آپ کو اپنی طرف بلا رہا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے ہیں، تمام انبیاء موجود ہیں، عزیز سے انتظار میں ہیں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ آپ امامت کے مصلی پر کس کو کھڑا ہونا ہے، کس کو یہ اعزاز ملنا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبرائیل نے ہاتھ پکڑا اور آپ کے دست مبارک سے پکڑ کر آپ کو تمام انبیاء کی امامت کے مصلی پر کھڑا کیا اور فرمایا کہ آج آپ کو امامت قربانی ہے۔ اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، آپ تمام انبیاء کے امام ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھا لی، نماز پڑھنے کے بعد نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 پیالے پیش کیے گئے، ایک کے اندر پانی تھا، دوسرے کے اندر شراب تھی اور تیسرے کے اندر دودھ تھا۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا وہ پیالہ لیا اور باقیوں کی طرف توجہ نہیں کی۔ جبرائیل نے کہا کہ اے محبوب خدا، آپ خوش ہو جائیں، آپ نے فطرت کا کام کیا ہے کہ انسانوں کی فطرت یہی ہونی چاہیے کہ وہ دودھ کی طرف پلٹنے والے، دودھ کی طرف آنے والے ہوں، نہ کہ شراب کی طرف آنے والے اور نہ کہ بدکاری کی طرف آنے والے ہوں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سیڑھی جبرائیل نے پیش کی۔ اسی لیے اس معراج کے واقعے کو معراج کہتے ہیں، کیونکہ عربی کے اندر معراج یہ سیڑھی کو کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سیڑھی پر چڑھے ہیں اور آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے آسمان پر پہنچے ہیں، آسمان کے محافظ فرشتوں نے جب جبرائیل وہاں تک آپ کو لے گئے، آسمان کے محافظ فرشتوں نے پوچھا ہے کہ کون آیا ہے؟ جبرائیل نے کہا کہ جبرائیل ہوں۔ فرمایا تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو جبرائیل نے عرض کیا کہ محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں۔ پھر فرشتوں نے پوچھا ہے کیا خود لے کر آئے ہو یا بلایا گیا ہے؟ اللہ کی طرف سے بلایا گیا ہے۔ تو جبرائیل نے بتایا کہ رب ذوالجلال کی طرف سے ان کو بلایا گیا ہے۔ آسمان کا دروازہ کھل گیا ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا ہے، انسانی شکل کے اندر ہیں، بڑے خوبصورت ہیں۔ تو جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے جب بڑھایا تو اس آدمی کو دیکھا کہ اس کی دائیں اور بائیں جانب بہت ساری مخلوق ہے۔ وہ آدمی دائیں طرف دیکھ خوش ہو جاتا ہے اور بائیں طرف دیکھتا ہے تو رو پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل سے کہ یہ کون آدمی ہے، یہ کون سا انسان ہے؟ تو بتایا گیا یہ انسانوں کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آدم علیہ السلام سے ملاقات۔ پھر پوچھا دائیں دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ فرمایا جو ان کی دائیں جانب انسان ہے، ان کی یہ وہ اولاد ہے جو جنت میں داخل ہوگی۔ ان جنتیوں کو دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، اور بائیں طرف وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے، ان کا باپ انہیں دیکھتا ہے کہ میرے یہ اولاد جہنم میں جائے گی تو وہ رو پڑتے ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 آسمانوں تک کا سفر کیا ہے، لیکن آج ہم کچھ وہ مشاہدات ہم وہ بھی ذکر کریں گے انشاءاللہ اگلے جمعے پر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ مشاہدات کروائے گئے ہیں جو ہمارے لیے سبق بھی ہے، ہمارے سمجھنے اور ہمارے لیے تذکیر کا ذریعہ بھی ہے۔ ہم اپنی اصلاح کے لیے ان واقعات کو بھی پڑھیں، معراج کے اس سفر کی سبق آموز سفر کو اپنے لیے اصلاح، اپنی تربیت اور اپنی تذکیر کا ذریعہ بنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے چند لوگ ہیں وہ کھیتی کو کاٹ رہے ہیں، کھیتی کاٹ دیتے ہیں، ابھی وہ
پیچھے دیکھتے ہیں تو کھیتی اتنی بڑی ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران ہوئے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کی کھیتی ختم ہی نہیں ہو رہی، بڑھتی جا رہی ہے اور اتنی سپیڈ سے بڑھتی ہے کہ وہ آگے سے کاٹتے ہیں پیچھے پھر برابر اتنی ہو جاتی ہے۔ تو جبرائیل نے بتایا کہ اے محبوب خدا، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے ہیں، ان کی یہ نیکی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ مجاہد فی سبیل اللہ کا انعام ہے۔ جب ہم جہاد کی بات کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں جہاد کی بات کرتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور ہم بھی ظاہر ہے مسلمان بھی اب ڈر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ جہاد کیا ہے۔ جہاد کو دہشت گردی بنایا گیا، مجاہد کو دہشت گرد بنایا گیا۔ یہ ایک منظم سازش سے ایسا کیا گیا ہے، امت کو ذلیل کرنے، امت کو گرانے اور امت کے غلبے کو روکنے کے لیے یہ ایک منظم سازش ہے جس کا ایک جال بچھایا گیا ہے۔ جہاد کیا ہے؟ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جو کوشش کی جائے وہ جہاد ہے۔ ہاں، اس جہاد کی ایک صورت وہ قتال فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں لڑنا، دشمن کو قتل کرنا اور اللہ کا دین غالب کرنا۔ اسلام کا یہ مقصد جہاد ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے۔ مسلمانوں کا جہاد اس لیے نہیں ہے کہ کسی کی زمین پر قبضہ کرنا ہے، کسی کے پٹرول کے کنووں کو اپنے قبضے میں لینا ہے، کسی کے معیشت کو اپنے قبضے میں لینا۔ مسلمانوں کا یہ جہاد نہیں ہے۔ مسلمانوں کا جہاد وہ اللہ کے دین کو اللہ کی زمین پر غالب کرنا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے ہیں اور ایک آدمی کو دیکھا ہے، اس کا سر بڑے بڑے پتھر مار کر کچلا جا رہا ہے، سر کو پوری طرح پیس دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے اور پوچھا کہ یہ کون بد نصیب ہے جس کو اتنے بڑے بڑے پتھروں سے مارا جا رہا ہے؟ جبرائیل نے بتایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز کے وقت سوئے رہتے ہیں، جن کا نماز کی طرف خیال نہیں ہوتا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو فجر کو نہیں اٹھے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو صرف جمعے کے لیے آتے ہیں، ہفتہ بھر مسجد میں کوئی رابطہ نہیں ہے؟ بے نمازی کے لیے بڑا خوفناک انجام ہے۔ ہم سمجھیں کہ یہ نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو معراج کا یہ سفر ہمیں یہ بھی سبق دیتا ہے کہ ہم نمازوں کے محافظ بنیں، نمازوں کی پابندی کرنے والے بنیں، نماز کے معاملے میں سوئے نہ رہیں۔ ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ بن گیا ہے کہ جی ہم رات کو لیٹ سوتے ہیں، جی صبح جی لیٹ اٹھتے ہیں۔ جی یہ مسلمانوں کی تہذیب نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا انداز زندگی نہیں ہے۔ ہمارا دین تو یہ کہتا ہے کہ رات کو جلدی سوئیں، صبح کو جلدی اٹھیں۔ ہم نماز سے سوئے رہیں، نماز کی ہمیں پرواہ نہ ہو۔ تو جبرائیل نے بتایا کہ آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں جو نماز سے سوئے رہتے تھے، ان کا سر کچلا جا رہا ہے۔ اور پھر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور جگہ سے گزرے، آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کے ہونٹ اور ان کی زبانیں کینچیوں کے ساتھ کاٹی جا رہی ہیں۔ جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون بد نصیب ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ علماء ہیں، وہ خطباء ہیں اور وہ اصلاح کرنے والے لوگ ہیں جو دنیا میں اپنی زبان بے لگام استعمال کرتے تھے، اپنی زبان کے ذریعے سے فتنے برپا کرتے تھے، اپنی زبان کے ذریعے سے شر پھیلاتے تھے۔ اور یہ امت کی علماء کے لیے بھی ہے کہ وہ اس امت کے اندر مسلک، تفرقہ بازی اور امت کو تقسیم نہ کریں، اور ایسی زبانیں، ایسی تقریریں، ایسی باتیں جو لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرتی ہیں، فتنے پیدا کرتی ہیں، امت کو تقسیم کرتی ہیں، ایسے کام کرنے والے خطباء کے لیے بھی بڑا برا انجام ہے، ایسے علماء کے لیے بھی بڑا انجام ہے۔ اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے کچھ لوگ ہیں ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، ان کے اوپر پیوند لگے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا پھٹے پرانے کپڑوں میں، پیوند لگے کپڑوں میں چند لوگ ہیں جو گھاس کھا رہے ہیں، اور اس طرح گھاس کھا رہے ہیں جس طرح جانور کھاتے ہیں،
یعنی جس طرح جانور چرتے ہیں، زبان سے منہ سے مٹی کھا رہے ہوتے ہیں، گھاس کھا رہے ہوتے ہیں، اس طرح ہیں چند لوگ جو گھاس کھا رہے ہیں اور جانوروں کی طرح کھا رہے ہیں۔ جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل نے بتایا کہ اے محبوب خدا، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو صاحب مال تھے، مالدار تھے، لیکن مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، مال میں سے خیرات نہیں کرتے تھے۔ آج ہمیں مال جمع کرنے کی فکر ہے، ہمارا اکاؤنٹ بڑھ جائے، بیلنس میں اضافہ ہو جائے، اس کے لیے ہماری پوری کوشش ہے، لیکن ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے مالوں میں دو طرح کے حق رکھے ہیں۔ ایک مال میں فرض زکوٰۃ، وہ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ ادا کریں۔ زکوٰۃ کے پیسے ہم کھا جائیں، ہڑپ کر جائیں، ہم سال بھر پیسوں کو رکھتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں؟ اگر آج مسلمان صرف اپنے مال سے زکوٰۃ دینے والے بن جائیں، صرف ہم زکوٰۃ دینے والے بن جائیں، تو آپ کے معاشرے میں غربت اور بے روزگاری کی نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ ایک محلے کے لوگ، ایک گاؤں کے لوگ، آپ اندازہ کریں اگر آپ کسی گاؤں میں رہتے ہیں، آپ محلے میں رہتے، کتنے لوگ ہیں جن کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ 30% لوگوں کو آپ کی ضرورت ہوگی، 70% تو زکوٰۃ دیں نا، لیکن ہم نہیں دیتے۔ زکوٰۃ کا پیسہ اپنے پیسے سے نہیں نکالتے ہیں، جس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ مال ناپاک ہو جاتا ہے، حرام ہو جاتا ہے۔ وہ حرام خود بھی کھاتے ہیں، اولاد کو بھی کھلاتے ہیں، نہ خود نمازی بنتے ہیں، نہ خود فرائض کے پابند بنتے ہیں، نہ اولاد بنتی ہے۔ تو مال سے خیرات کریں۔ زکوٰۃ کے علاوہ ایک مسلمان کے مال میں دوسرا حق یہ ہے کہ وہ خیرات بھی کرے، صرف زکوٰۃ نہ ادا کر کے بیٹھ جائے، ویسے بھی خرچ کرے اللہ کے راستے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ ان لوگوں کا برا انجام ہے۔ تو معراج کے سفر کا ہمارے لیے تیسرا سبق یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ دینے والے بنیں، زکوٰۃ کی ادائیگی اور فرض زکوٰۃ کے پابند بنیں۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔